Royal Beacon Bismillahirrahmanirrahim. Allied School and Alhamdulillahi Girls Rabbil College Alamin. Chaprian, Wassalatu Couple wassalamu Fatium, ala Atalk Office number Sayyidil Anbiya wal Mursalin. 057-22110 Allahumma to salli 2 ala Principal Sayyidina wa number Mawlana Muhammad wa ala ali 03315 for Sayyidina wa Mawlana Muhammad wa barik wa 53510, sallim salli Director alayhi. number Allahumma salli ala 0312214 Sayyidina Mawlana Muhammad wa 8488. ala ali Sayyidina Mawlana Muhammad wa barik wa sallim salli alayhi. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور آقا کریم علیہ السلام کی ذات پر درود و سلام پیش کرنے کے بعد جس طرح تسلسل کے ساتھ مختلف عنوانات اور موضوعات کو بیان کیا جا رہا ہے، اگرچہ ٹائم اتنا نہیں ہوتا لیکن مقصد 4 سے 5 منٹ کے اندر پیغام دینا مقصود ہوتا ہے، اور کسی بھی قرآن کریم کی آیت کے حوالے سے یا کسی حدیث مبارکہ کے حوالے سے ہم سن کر اس پہ عمل کرنے کے لیے یہ سلسلہ شروع کیا گیا۔ کل ایک حدیث میری نظر سے گزری ہے، بڑا لطیف قسم کا واقعہ ہے، لیکن بات سننے والی ہے، بات سمجھنے والی ہے۔ فقط سن کر اس کو اگنور نہیں کرنا، اس پہ سمجھنے والی بات ہے کہ مسجد نبوی شریف ہے اور حضور علیہ السلام کے غلام آقا علیہ السلام کی ارد گرد جلوہ افروز ہے، اور مقدس جنتی صحابہ کی جماعت وہاں بیٹھی ہے، آقا علیہ السلام تشریف فرمائے۔ اتنے میں ایک غریب صحابی، ایک شخص ایک رکابی کے اندر انگور لے کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آقا علیہ السلام کو بطور تحفہ پیش کیا۔ حضور علیہ السلام نے اس رکابی میں سے ایک انگور اٹھایا، حضور علیہ السلام نے کھایا، اور جب حضور علیہ السلام نے کھایا تو وہ جو شخص تھا اتنا خوش ہوا، اتنا خوش ہوا، حضور علیہ السلام نے ایک اور اٹھایا، حضور علیہ السلام نے کھایا، وہ شخص بڑا خوش ہوا۔ اب حضور اس کی خوشی کو دیکھتے جاتے، ایک ایک انگور اٹھا کر کھاتے جاتے۔ اب ارد گرد جماعت صحابہ موجود تھی، جنتیوں کی جماعت تھی، اور یہ عمل خلاف معمول ہو رہا تھا، کیونکہ اس سے پہلے حضور علیہ السلام کی عادت نور تھی، عادت طیبہ تھی کہ حضور علیہ السلام کے بارگاہ میں کوئی چیز پیش کی جاتی، حضور سب کو دیتے، حتیٰ کہ حضرت ابو ہریرہ والی روایت موجود ہے کہ حضور علیہ السلام نے ایک پیالے دودھ کا 70 صحابہ نے پیا تھا۔ تو صحابہ دیکھ رہے ہیں آج حضور علیہ السلام خود کھائے جا رہے ہیں، تو یہ خلاف معمول چیز تھی، تو صحابہ کرام تعجب میں آ گئے۔ تو حضور علیہ السلام نے اس رکابی میں سے سارے انگور اٹھائے اور سارے کھا گئے۔ جب سارے حضور نے خود کھائے تو وہ غریب تھے، لانے والا شخص بڑے غریب تھا، وہ خوش ہو گیا، اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی، وہ مسکراتا ہوا، ہنستا ہوا، اس نے وہ رکابی اٹھائی، واپس چلا گیا، خوش ہوتا ہو کہ حضور نے میرا تحفہ قبول فرما لیا، اور سارا تحفہ ہی حضور نے کھا لیا، وہ خوشی سے چلا گیا۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آقا جی آج کیا ماجرا تھا کہ آج آپ نے ہمیں کچھ نہیں دیا، آج خود آپ نے سارے انگور کھائے ہیں، اس کی وجہ کیا تھی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کیا تم نے اس شخص کے چہرے پر خوشی کے آثار نہیں دیکھے؟ وہ کتنا خوش تھا۔ کہا حضور علیہ السلام نے جب میں نے پہلا انگور کا دانہ اٹھایا، میں نے لیا تو وہ کھٹا تھا، پھر دوسرا لیا وہ بھی کھٹا تھا۔ کہا صحابہ میں نے آپ کو اس لیے نہیں دیا، اگر میں آپ کو دیتا آپ میں سے ہو سکتا تھا کوئی یہ کہہ دیتا یہ کھٹے، کوئی کسی کے چہرے کے آثار بتا دیتے تو اس غریب کی خوشی میں کمی واقع ہو جاتی۔ کم میں نے مناسب نہیں سمجھا، میں کھاتا رہا، وہ مسکراتا رہا، میں کھاتا رہا، وہ خوش ہوتا رہا۔ اس کی وجہ سے اب ہم غور کریں، آقا علیہ السلام کی اس ادا پر قربان جائیں، کیا پیغام حضور علیہ السلام نے ہمیں دیا ہے کہ اس شخص کی
خوشی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہو گئے، حتیٰ کہ انگور کھٹے تھے. حضور یہ بھی کہہ سکتے تھے یہ کھٹے واپس لے جاؤ، نہ، خود کھا لیے. ہم امیروں کی دعوتیں تو قبول کرتے ہیں، کبھی کسی غریب کی دعوت بھی قبول کر کے دیکھے تو صحیح. ہم بڑے بڑے دسترخوان بچے ہوتے ہیں وہاں پر تو جاتے ہیں، کبھی مختصر سے دسترخوان پر کسی غریب کو پاس بٹھا کر دیکھے تو صحیح. ہم بڑے بڑے محلات، بڑے بڑے ہال پر جاتے ہیں کھانے کے لیے، بڑے بڑے ہوٹلز میں جاتے ہیں کھانے کے لیے، کبھی کسی غریب کی جھونپڑی پہ دعوت قبول تو اپنی کریں نا. آپ دیکھیں غریب کس قدر فراح دل والا ہوتا ہے، کس قدر مہمان نواز ہوتا ہے. تو آقا علیہ السلام کی یہ عادت اتنی پسند تھی سب کو، تو حضور نے خود سارے کھائے کیونکہ کھٹے تھے. اب کسی کو نہیں دیا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ کھٹے اور اس غریب کی خوشی میں کمی واقع ہو جائے. تو ہمارا کیا ہوتا ہے، اگر کھانا اس طرح کا کوئی بنا ہوا ہے تو پہلی بات ہے ہم کھائیں گے نہیں، کھائیں گے تو اس میں عیب نکالیں گے اور یا پھر اسے اٹھا کر پھینک دیں گے. بھائی یہ رزق ہے، رازق تیرا رب ہے، وہ تجھے دے رہا ہے، تیرا حق بنتا ہے اس کی قدر کرنا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس روایت سے ہمیں بہت کچھ سمجھنے کے پہلو موجود ہیں، سمجھنے کی چیزیں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.